الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کی خدمت میں باب التوبہ سے متعلق آخری دو حدیث پیش ہیں. پہلی حدیث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابن عباس وانس بن مالک رضی اللہ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاه الا التراب وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ متفق علیہ. حضرت ابن عباس اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کے پاس اگر سونے کی ایک وادی ہو تو وہ تمنا کرے گا کہ اس کے پاس دو وادیاں ہوں، تو اس کے منہ کو سوائے مٹی کے کوئی چیز بھر نہیں سکتی، اور اللہ اس شخص کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. متفق علیہ. اس حدیث پاک میں سب سے پہلے ابن آدم کی فطرت کو بیان کیا گیا ہے. لن يملأ فاه الا التراب، جو بات کہی گئی ہے کہ مال و دولت کی حرص آدمی کو اندھا بنا دیتی ہے، آدمی کو اندھا بنا دیتی ہے. آہستہ آہستہ حلال اور حرام کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے. آدمی کمانے کے چکر میں، مال و دولت کے حصول کے چکر میں ہزار کے بعد لاکھ، لاکھ کے بعد کروڑ، کروڑ کے بعد ارب، ارب کے بعد کھرب، اس میں پھر آدمی کیا ہوتا ہے، گھستا چلا جاتا ہے، اس میں منہمک ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کو نہ حلال کی تمیز رہ پاتی ہے نہ حرام کی تمیز رہ پاتی ہے. بس وہ اپنا مقصد دیکھتا ہے، بس وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے کہ جہاں اس کو فائدہ نظر آئے گا فوراً اس چیز کی طرف وہ لپکے گا. یہ مال و دولت کی حرص، یہ مال و دولت کی حرص کا نتیجہ ہے کہ آدمی کے اندر سے حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اس کے برخلاف ایک بات اس میں یہ کہ آدمی جب گھستا چلا جاتا ہے حرص کے اندر تو ایسا منہمک ہو جاتا ہے کہ اس کی یہ حالت اس کی آخری سانس تک رہتی ہے اور اس کی مال و دولت کی حرص قبر میں جا کر ہی ختم ہوتی ہے. اس کے برخلاف اگر آدمی اللہ کی رضا کے لیے مال جمع کرے، مال کو خرچ کرے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی دعا میں کہا کرتے تھے، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ مجھے حلال کے ذریعے حرام سے اور اپنے فرما برداری کے ذریعے اپنی معصیت سے کفایت کر دے، اور اپنے فضل سے مجھے اپنے ماسوا سے بے نیاز کر دے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوا کرتی تھی. مال ہی سب کچھ نہیں ہوتا، آدمی سکون کی زندگی گزارے یہ اصل ہوتا ہے. آدمی سکون کی زندگی اسی وقت گزارے گا کہ جب مال کے ساتھ اللہ کا خوف، اللہ کی خشی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر بندے کی زندگی میں ہوگا، تب جا کر بندہ مال کا استعمال صحیح طور پر کرے گا. ورنہ مال میں اتنا منہمک ہو جائے گا کہ آدمی اپنی اصل چیز سے غافل ہو جائے گا. جو اصل بات جو اس باب سے تعلق رکھتی ہے وہ آخری حدیث کا ٹکڑا ہے، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. Allah turns with the mercy to him who turns to him in repentance. کہ جو بندہ، جس بندے کو تڑپ ہوگی توبہ کی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی، تو پھر اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. تو اس سے اہم بات یہ معلوم ہوئی. اگلی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین ان دونوں کے معاملے سے، ان دو افراد کے معاملے سے ہنستا ہے کہ جو دو آپس میں لڑ رہے تھے، اس میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. جو پہلا تھا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا تھا، اس کو قتل کر دیا گیا، پھر دونوں جنت میں داخل ہوں گے.
ثم یتوب اللہ علی القاتل، اللہ قاتل کی توبہ کو قبول کرے گا، قاتل ایمان لائے گا، فیستشہد، پھر وہ بھی شہید ہوگا، متفق علیہ۔ تو اس حدیث پاک میں ایک چیز یہ بیان کی کہ دو لوگ ہوں گے، ایک مسلمان ایک کافر، دونوں آپس میں لڑیں گے۔ مسلمان جو لڑ رہا ہے اسلام کے دفاع میں لڑ رہا ہے، لڑ رہا تھا، کافر نے اس مسلمان کا قتل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دونوں شخص، قاتل اور مقتول، دونوں جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا تھا، فیقتل، شہید کیا گیا، یہ تو اس کے لیے جنت ہے۔ رہی بات دوسرے شخص کی، قاتل کی، تو اس کو اللہ نے ہدایت دی، پھر اس نے توبہ کی، اسلام لایا، پھر وہ بھی شہید ہوا۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دونوں لوگ جنت میں ساتھ میں ہوئے، کہ ان کے معاملے سے اللہ رب العالمین کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو ان کے معاملے سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو اس حدیث میں جو سب سے اہم بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ گناہ چاہے جتنا بڑا ہو، ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ Whenever, whoever accept the Islam, believe in Allah Almighty, his previous bad things will remove، کہ جو بھی اسلام لائے گا اس کی پچھلی تمام کوتاہیوں کو معاف کیا جائے گا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یہ اصول ہے کہ اسلام لانے کے بعد اسلام سے پہلے کی کوتاہیاں، اسلام سے پہلے کی جتنی ان کی کیا تھی، گناہ، جتنے گناہ تھے، جتنی خطائیں تھیں، وہ تمام معاف کی جائیں گی۔ اور فرمایا کہ آدمی ایمان لانے کے بعد ایسا ہوگا گویا وہ اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی اس کا جنم ہوا ہے، یعنی بالکل گناہوں سے پاک ہو کر، اس کا گناہوں سے پاک، جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس کی پیدائش ہوتی ہے، تو اس طرح کا معاملہ اس شخص کا ہوگا جو اسلام قبول کرے گا، کہ وہ گناہوں کے اعتبار سے بالکل پاک ہوگا۔ تو یہ آخری حدیث تھی باب التوبہ سے متعلق جو امام نووی نے نقل کی ہے، اور بھی بہت سارے احادیث ہو سکتی ہیں، لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر یہاں پر احادیث کو جمع کیا جو اس باب سے تعلق رکھتی ہے۔ آخر میں جو حدیث یہاں پر بیان کی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قتل کی، تو یہ بتانے کی یہاں پر کوشش کی ہے جس طرح شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اسی طرح کسی مسلمان کا قتل کرنا، کسی مسلمان کا قتل کرنا بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو فرمایا اتنا بڑا گناہ ہونے کے باوجود آدمی اگر سچی پکی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے تو فرمایا اس کی بھی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ یہ اصل بتانا اس سے مقصود ہے، یہ اس کا مقصد ہے بتانے کا۔ تو کئی ہفتوں سے ہمارا سلسلہ چل رہا تھا باب التوبہ سے متعلق حدیث کا، آپ حضرات کی خدمت میں آتی رہی۔ پورے حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ آدمی سے چاہے جو گناہ ہو جائے آدمی مایوس نہ ہو اس سے، بلکہ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، گڑ گڑائے، معافی طلب کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ کی ذات قبول کرنے والی ہے۔ تو مایوسی بڑا گناہ ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ لا یئس من رحمت اللہ الا القوم الکافرون، فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس قطعی طور پر نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان اللہ پر نہیں ہوتا۔ تو مایوسی یہ کفر ہے، آدمی کبھی مایوس نہ ہو، چاہے جتنا بڑا گناہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ سے دعا کرے۔ جو شرائط توبہ کی بیان کی گئی پہلے دن دوسرے دن جو شرائط بیان کی گئی، ان شرائط کے ساتھ آدمی توبہ کرے گا تو آدمی کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سے جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔